کیا ہے وہ سمجھنے والی بات ہے. ظاہر ہے قرآن مجید کا ظاہر تو کافروں کو بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آئے گا, ورنہ معجزہ ہونے کے اعتبار سے جو قرآن مجید کو پیش کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ معجزہ ہے, اس کا جواب لے کر آؤ, وہ کہ ہم کو تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے, سمجھ میں آئے گا, اتنا تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا اس کی فصاحت و بلاغت ہے کیا ہے, ورنہ وہ کیا کیسے کہہ رہا ہے کہ ما ھذا کلام البشر, کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے, وہ کیسے کہہ رہا ہے؟ اتنا تو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ کلام, اچھا اس کے اندر یہ کہا گیا, اچھا یہ کہا گیا, یہ کہا گیا. مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے, مگر ظاہر قرآن اس کو بہرحال ٹو گریٹ ایکسٹینٹ سمجھ میں آئے گا. اس سے نصیحت وہ کتنی حاصل کرتا ہے وہ الگ بات ہے. کافر عاجز ہو رہا ہے, یہ اس کے معجزے ہونے کی دلیل ہے, اس کا جواب نہیں لا سکے گا, یہ اس کے معجزے ہونے کی دلیل ہے. اور یہ معجزہ اسی وقت بنے گا جب اس کو سمجھ میں آئے. اگر بالکل کچھ سمجھ میں نہ آئے تو معجزہ نہیں بن سکے گا. یہ اس کے اعجاز کی شان یہی ہے کہ پیغمبر اکرم کا دعویٰ رسالت آج اگر آپ پیش کرتے ہیں کسی کے سامنے, مثلا عیسائی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے, کیا ثبوت ہے؟ تو وہ اپنے زمانے کے اندر مردے کو زندہ کرتے تھے, تو ٹھیک ہے ہم میرے سامنے کیا بات کرو, میرے سامنے تھوڑی زندہ کیے. وہ اپنے زمانے کے اندر اندھے کو آنکھیں دیتے تھے, تو ٹھیک ہے وہ اپنے زمانے والے جتنے ہیں وہ ان کو مانے, میں کیوں مانوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے, کوئی یہودی آ کر گئے مثلا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہ نبی تھے؟ تو وہ عصا مارتے تھے اور یہ ہو جاتا تھا, وہ اشدہ بن جاتا تھا. میرے سامنے تو نہیں مارا ہے, میں کیوں مانوں, میں کیوں قبول کروں؟ داؤد علیہ السلام ان کی زبان کے اندر تاثیر تھی, کیا معجزہ تھا, لوہا جو ہے نرم ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے جن کے سامنے نرم کیا ہے وہ مانے ان کو رسول, میں کیوں مانوں, میں ان سب کو رسول کیوں مان رہا ہوں؟ اب اگر مثال کے طور پہ قرآن کا بھی یہی معاملہ ہوتا, پیغمبر اکرم کے بارے میں ہم کہیں چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا, بالکل صحیح ہے, میرے سامنے کیا, آپ کے سامنے کیا, نہیں کیا, آپ کیوں مان رہے ہیں؟ سورج کو پلٹا دیا, آپ کے سامنے پلٹایا. یہ سب معجزات ہیں, غلط مت سمجھیے گا, کوئی نیا شوشہ لے کر چلے جائیں اس میں. یہ نہیں کیا سورج کو پلٹایا, بالکل پلٹایا, میرا عقیدہ ہے, یقین ہے. یا ستارے کو اتار دیا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ کے سامنے میرے سامنے کیا؟ نہیں کیا. ہمارے سامنے اس وقت معجزہ کون ہے؟ ہمارے سامنے جو چیز معجزہ بنتی ہے وہ قرآن مجید ہے, جس کے بعد ہم پیغمبر اکرم کو مانتے ہیں. 1 نمبر 2, اب پیغمبر اکرم کی تصدیق کے بعد آدم سے لے کر خاتم تک جتنے رسول ہیں ان سب کو ہم مانیں گے. انجیل پڑھ کر تو نہیں مانیں گے جس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کے بعد تو انسان شرم سے آنکھیں جھکا لے. توریت پڑھ کر تو نہیں مانیں گے کہ جس کا وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اردو ٹرانسلیشن اویلیبل ہیں, پڑھیے کبھی دیکھیے, جس میں یعقوب علیہ السلام کشتی کر رہے ہیں پروردگار سے, جس میں نبیوں پر نعوذ باللہ من ذالک زنا کا الزام لگایا ہوا ہے. اس کو دیکھ کر تو کسی نبی, یعنی اگر یہ نبوت کا معیار ہے تو اس کو تو نہیں مانیں گے. ہم جب مانتے ہیں تو قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی وجہ سے پیغمبر کو مانتے ہیں, پیغمبر کی تصدیق کی وجہ سے آدم سے خاتم تک مانتے ہیں, اور پیغمبر کی وصیت کی وجہ سے مولا سے مہدی تک مانتے ہیں. یہ ہمارا روٹ ہے, یہ ہمارا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں اور اس آخری اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. وآخر دعوانا